الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اس وقت مسلمانان عالم کے ساتھ ہندوستانی مسلمان جن مصائب سے دوچار ہیں اس کی تفصیل کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ظلم کی بالادستی، آئین کی خلاف ورزی، انسانیت کی پشمردگی، اس وطن میں رہنے والے ہر ایک شخص کی سے یہ فریاد کناں ہے کہ وہ اس چمن کو ظلم کی گرفت سے بچانے میں تعاون پیش کرے۔ جب ہی ہر مذہب کی نسل کو اس گلستاں کا موسم بہار دیکھنے کا موقع مل سکتا ہے۔ ہندوستان کے موجودہ حالات بڑے تشویشناک ہو گئے ہیں۔ فسطائی طاقتیں مستقل مسلمانوں کے خلاف کام کر رہی ہیں اور کھلم کھلا اپنے عزائم کا اظہار کر رہی ہیں۔ دستور ہند کو ہٹا کر اپنے نظریات کے مطابق نیا فسطائی دستور لانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اوقاف کا خاص تعلق اسلامی شریعت سے ہے۔ وقف کی چیزیں، جائیداد، مساجد، مدارس اور خانقاہیں سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہوتی ہیں۔ اس سے مسلمانوں کے بہت سے کام ہوتے ہیں۔ اس کے لیے قائم وقف بورڈ کو حکومت مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکال کر مکمل طور سے اس کی حیثیت کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ مختلف طریقے سے مدارس اسلامیہ کو ختم کرنے کی سازشیں کر رہی ہے اور اس جیسے متعدد اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کام حکومت کی پشت پناہی سے فرقہ پرست تنظیمیں کر رہی ہیں۔ ایسی صورتحال میں مسلمانان ہند کی نگاہیں اپنی خدمات کی عظیم تاریخ رکھنے والی جماعت جمعیت علماء ہند کی طرف اٹھتی ہیں۔ الحمدللہ جمعیت علماء ہند مسلمانان ہند کے لیے آج بھی جد و جہد اور کوششوں میں مصروف ہے۔ اسی سلسلے میں جمعیت علماء بہار کی یہ اہم کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ قابل ستائش ہے جمعیت علماء ہند صوبہ بہار جس نے ملک میں پھیلی بدامنی اور سیاسی نفرتوں کے خاتمے کے لیے یہ اہم کانفرنس منعقد کی ہے۔ سیاسی انتشارات سے ملک کی پرآلود فضا شفاف بنانے کے لیے ضروری ہے کہ قومی یکجہتی پر توجہ دی جائے۔ عوامی انصاف کو قائم رکھنے کے لیے آئین ہند کو تحفظ بخشا جائے۔ مسلمانوں کے ساتھ تمام برادران وطن کو اس بات پر متفق کیا جائے کہ سیاسی اختلافات سے متاثر ہو کر وطن عزیز کو برباد کرنے والے آئینی حیثیت سے محض مجرم ہی نہیں بلکہ بدترین لوگ ہیں۔ ہمیں قومی یکجہتی کے ساتھ ان تمام شر ذمہ قلیلہ کا مقابلہ کرنا ہے جو اس چمن کو برباد کرنے پر آمادہ ہیں۔ جمعیت علماء سے خانقاہ مجیبیہ کا قدیم تعلق ہے۔ آزادی سے پہلے بلکہ جمعیت علماء ہند کے قیام کے بعد ہی سے خانقاہ مجیبیہ کے بزرگان جمعیت علماء سے گہرا ربط رہا ہے۔ امیر شریعت اول حضرت مولانا شاہ محمد بدر الدین قادری قدس سرہ کا انتخاب بھی جمعیت علماء بہار کی مجلس منتظمہ اور دیگر مشاہیر علماء کے اجلاس میں ہوا۔ حضرت امیر شریعت ثانی مولانا شاہ محمد محی الدین قادری قدس سرہ نے آزادی سے قبل جمعیت علماء بہار کے بعض اجلاس کی صدارت بھی کی تھی۔ اس تنظیم جمعیت علماء کے قیام و استحکام میں امیر شریعت ثالث حضرت مولانا محمد قمر الدین قادری قدس اللہ سرہ العزیز کا اساسی کردار رہا ہے۔ حضرت مولانا شاہ اون احمد قادری قدس سرہ جمعیت علماء بہار کے صدر اور جمعیت علماء ہند کے نائب صدر تا حیات رہے۔ ہمیں بہت خوشی ہے کہ جمعیت علماء ہند کے صدر محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کی قیادت میں جمعیت کی خدمات جاری ہیں۔ خصوصاً سال ہا سال سے جیل میں قید بے گناہ مسلمانوں کو عدالت کے ذریعے رہا کرانا اور آسام کے مسلمانوں کو سپریم کورٹ کے ذریعے غیر ملکی قرار دیے جانے سے بچانا، جو کام دوسری تنظیمیں نہیں کر پا رہی ہیں، ان کی آواز کا حکومت کے ایوان میں اثر ہوتا ہے۔ آج کی اس کانفرنس میں جو مسائل اٹھائے جا رہے ہیں وہ سب مسلمانوں کے لیے اہم ترین موضوعات ہیں۔ وقف بل کا معاملہ، یکساں سول کوڈ کی مخالفت، آئین ہند کی حفاظت، مدارس اسلامیہ کی حفاظت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے نام نامی پر ہم اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں،
ان کی شان میں گستاخی کا معاملہ، ان سب مسائل پر ہم جمعیت علماء ہند کے موقف کی تائید و حمایت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اپنی راہ ہدایت پر قائم رکھے اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ جمعیت علماء ہند کا یہ اقدام یقیناً باعث امتنان ہے کہ وہ اس مشکل وقت میں زمینی سطح پر کام کر رہی ہے اور لوگوں میں بھائی چارگی بڑھانے، قومی احساسات کو بیدار کرنے کے لیے کمر بستہ ہے۔ اس سلسلے میں صوبہ بہار کی جمعیت علماء کا یہ اہم اجلاس ایک بہترین قدم ہے۔ ہم صمیمانہ تشکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہیں کہ وہ اس اجلاس کو شرف قبولیت بخشے اور اس کے مفید اثرات تمام اہل وطن پر مرتب ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ محمد آیت اللہ قادری، خانقاہ مجیبیہ پھلواری شریف۔ الحمدللہ پورے عافیت اور آب و تاب کے ساتھ ہمارا پروگرام آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ وقت پر پروگرام مکمل ہوگا۔ 3-4 اہم خطابات ہوں گے، اخیر میں صدر محترم کا خطاب ہوگا، تجاویز آئیں گی۔ اس وقت عالمی حالات اور ملکی حالات جیسے ہیں، ہمارے پڑوسیوں کے، آپ کے حالات جیسے ہیں، ان سے متعلق تجاویز آئے گی۔ جمعیت علماء ہند ایک زندہ جماعت ہے جو حالات کا صحیح ادراک رکھتی ہے۔ اس کی تجاویز میں ملک و ملت کے لیے بہت کچھ ہدایات چھپی ہوئی ہوتی ہیں اور بہت کچھ حوصلہ ہوتا ہے۔ جن حضرات کو تجاویز پیش کرنی ہے وہ اسٹیج پہ نہ آئے ہوں تو تشریف لے آئیں، ایسے جن کے خطابات ہونے ہیں وہ بھی تشریف لائیں۔ جن کو بھی تجویز کے لیے، خطاب کے لیے یہاں موقع دیا جائے، ان سے درخواست ہے کہ نہایت اختصار کے ساتھ، پوری جامعیت کے ساتھ اپنی بات وہ پیش فرمائیں۔ جمعیت علماء اللہ والوں کی جماعت ہے، خانقاہ والوں کی جماعت ہے، بزرگوں کی جماعت ہے، محدثین، مفتیان، مشائخ کی جماعت ہے۔ آپ غور کر کے دیکھیں، اس جمعیت کو شروع کرنے والا وہ انسان ہے جس کی عظمت کو اگر دیکھا جائے تو ٹوپی گر جاتی ہے۔ اس کا نام نامی، اسم گرامی ہے شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جس کے تلامذہ میں علامہ کشمیری ہیں، حکیم الامت حضرت تھانوی ہیں، شیخ الاسلام والمسلمین مولانا حسین احمد مدنی ہیں، اور بہت ساری وہ نابغہ روزگار ہستیاں ہیں جن کی طرف خود کو منسوب کرنا لوگ اپنے استناد کے لیے حجت سمجھتے ہیں۔ جمعیت علماء کی باغ ڈور شروع سے ہی علماء ربانی کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے مفتی اعظم تھے۔ مولانا حفظ الرحمان سیوھاروی رحمۃ اللہ علیہ، کتنا نام لیا جائے۔ اس جماعت میں خانقاہی لوگ بھی تھے۔ آپ کو یاد ہوگا آپ کے صوبے بہار کے شاہ احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ، جو خانقاہ مجیبیہ کے سجادہ نشین تھے، سلسلہ قادریہ کے مجاز اور بزرگ تھے، صاحب نسبت، صاحب فیض بزرگ تھے، وہ جمعیت علماء ہند کے نائب صدر تھے۔ ان کی بڑی خدمات ہیں۔ ان کا خانوادہ آج بھی جمعیت علماء سے وابستگی کو اپنے لیے فخر سمجھتا ہے۔ جمعیت علماء کے ساتھ یہ ساری دعائیں بھی شامل ہیں۔ جیسے ہم عملی جد و جہد کرتے ہیں، ہمارے پیچھے دعا کرنے والوں کے ہاتھ اٹھتے رہتے ہیں۔ آج جو لوگ مدرسوں میں خدمات انجام دے رہے ہیں، قرآن کریم پڑھا رہے ہیں، حدیث شریف کی خدمت کر رہے ہیں، ان مدرسوں کے لیے جمعیت علماء کی جو خدمات ہے، بالیقین ان مدارس کی خدمات میں جماعت کے خدام کا حصہ ہے اور قیامت تک رہے گا۔ اسی کو صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے۔ اگر مسجدوں کے مینار سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، تو ان تمام اعمال کے پیچھے جمعیت علماء کا ایک حسین کردار ہے۔ بالیقین ان کی نمازوں میں جمعیت علماء کے خدام کا حصہ ہوگا، ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اگر کہیں دو آدمی بھی دین کی دعوت کی فکر کر رہے ہیں اور کسی کی ٹھڈی میں ہاتھ دے کر کے اس کو اللہ کے سامنے سجدہ ریز کر رہے ہیں، اسے اسلام اور ایمان، کلمے اور نماز کی دعوت دے رہے ہیں، اس جماعت کے تحفظ اور اس کی ترقی کے پیچھے بھی جمعیت علماء کے اکابر کی قربانیاں تھیں اور آج بھی ہیں۔ کرونا کے زمانے میں صدر محترم نے جو خدمت انجام دی، کورٹ کچہری سے لے کر کے ان کو اپنے وطن کی روانگی تک، اور آج بھی صدر محترم مکمل سرپرستی فرما رہے ہیں دین کے ہر اس شعبے کی جو دین کے دعوت سے کسی ذریعے میں جڑا ہوا ہو۔ میں آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالنا چاہتا ہوں، جہاں کہیں بھی یہ کچھ ہو رہا ہے، اس کے پیچھے آپ حضرات کے لیے ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے، اور بہت سارے لوگ دعاؤں میں ہاتھ اٹھا کر کے آپ کے لیے مانگتے رہتے ہیں۔ ہمارے اس جلسے میں شاہ احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے
شاہ محمد آیت اللہ قادری سجادہ نشین خانقاہ مجیبیہ پھلواری شریف پٹنہ وہ تشریف نہیں لا سکے، انہوں نے اپنا پیغام بھیجا ہے۔ ہم اس پیغام کو آج کے جلسے کے لیے نیک فعل اور تبرک سمجھتے ہیں، اور سب سے پہلے وہی پیغام پیش کرنے کے لیے ہم مولانا سید مشہود احمد قادری ناظم جمعیت علماء و صدر جمعیت علماء پٹنہ جو اسی خانوادے کے چشم و چراغ ہیں، ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ تشریف لے آئیں اور سید شاہ آیت اللہ قادری سجادہ نشین خانقاہ مجیبیہ پھلواری شریف پٹنہ کا پیغام پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو یہ عرض کر دوں کہ یہ پیغام حضرت مولانا سید شاہ محمد آیت اللہ قادری دامت برکاتہم کا ہے، جو خانقاہ مجیبیہ پھلواری شریف کے سجادہ نشین ہیں اور حضرت مولانا سید شاہ عون احمد قادری نور اللہ مرقدہ کے نواسہ ہیں۔ حضرت کے ساتھ خانقاہی امور جو وابستہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو پابندیاں ہیں کہ حضرت اپنی خانقاہ سے باہر تشریف نہیں لے جاتے ہیں، بلکہ ان کی جانب سے دوسرے حضرات جو خانوادے سے ہوتے ہیں وہ نمائندگی کیا کرتے ہیں۔ لہٰذا حضرت نے جمعیت سے اپنے پرانے تعلق اور اپنے خاندانی تعلق کا اظہار کرتے ہوئے جمعیت علماء کے آج کے اجلاس کے لیے ایک بہت اہم اور وقیع پیغام روانہ کیا ہے جو آپ کے سامنے پڑھا جا رہا ہے۔